الرحمن الرحیم. میں مانسرہ کے تمام معززین سے معذرت خواہ ہوں کہ میرا ایک پرامن شعر ہے، محبتوں کا شعر ہے، رسپیکٹ کا شعر ہے. یا میرا ایک مقدمہ ہے جس کے لیے مجھے آنا پڑتا ہے کیونکہ مخالفین نے درخواست دی کہ صفدر آئے. تو حالانکہ میرے وکلاء نے کہا تھا کہ جی حاضری کی جو درخواست دیتے تھے معافی کی، میں نے کہا یہ بات نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ یہ گھر بیٹھ گیا، میں حق پہ ہوں، میں آتا ہوں. 2 سال سے میرا مقدمہ ہے. تو آج میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا تو جن لوگوں نے میرے اوپر حملہ کروایا ہے اس میں یہ آپ کو باور کرواؤں کہ 29 تاریخ کو کنونشن سینٹر میں 10 بجے سے 4 بجے تک دفاع ختم نبوت کانفرنس ہے اور میں اس میں مہمان خصوصی جا رہا ہوں. میرا خطاب ہے اور انٹرنیشنل لیول سے لوگ آئیں گے. میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اور ان لوگوں کے نام بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پس پردہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں مگر اعلیٰ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں. جس طرح ایبٹ آباد میں میرا ایک کیس ٹرانسفر ہوا پشاور سے مجھے سنے بغیر، اس کی حقیقت سے بھی میں نے پردہ اٹھانا ہے کہ کون شخص تھا، سیٹھی مسجد میں کون گیا، ایبٹ آباد کا کون سا وکیل گیا، روے سے 2 قادیانی آئے، میرے کیس کو مجھے سنے بغیر ایبٹ آباد ریفر کیا، پھر میں پرنسپل سیٹ پہ گیا، وہاں سے پھر میرا کیس ایبٹ آباد گیا، پھر سپریم کورٹ چلا گیا. سپریم کورٹ نے اعظم نذیر تاڑ صاحب ہمارے وکیل تھے، ان کی کانسنٹ کے ساتھ ایبٹ آباد بھیجا. میں اس لیے کر رہا تھا کہ اس اپنے پرامن شعر کو خراب نہ کروں. ایک وقت تھا کہ تناول کے لوگوں نے کہا ہم پیشی پہ آیا کریں گے، میں نے کہا نہ. آج میں بیٹھا تھا، میرے اوپر حملہ ہوا. کس نے کروایا؟ اجاز افضل کی ماں پہ ہوا، اس کے بیٹے سید نے کیا، اس کے بیٹے سیف نے کیا جو آلریڈی بی بی اے پہ انجوائے کر رہے ہیں بی بی اے. اور یہ قادیانیوں کی ایک سازش تھی کہ اس کو انگیج کریں. یہ 29 تاریخ کی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس جو ہے دفاع ختم نبوت کنونشن سینٹر اسلام آباد ہے. میں ایبٹ آباد بھی پیش ہوتا ہوں، ہر جگہ میں پیش ہوتا ہوں. یہ میرے اوپر حملہ نہیں تھا، یہ اس چیز کو روکنا تھا کہ یہ 29 تاریخ سے پہلے اس پہ حملہ کر دیں، اس کو ہم پابند کر دیں، اس کو زخمی کر دیں تاکہ یہ کنونشن پہ نہ آئے. یہ تو آقا علیہ السلام کی دفاع ختم نبوت ہے. قسم خدا کی اگر ننگے پاؤں مانسرہ سے جانا پڑا تو جاؤں گا، وہاں ان کے میں راز کھولوں گا. 4 مقدمے لے کے جا رہا ہوں کہ یہ لوگوں دیکھو ہماری ریاست کا نظام، ایک شخص قادیانیوں کا وکیل بنتا ہے، قادیانی اس کو جج بناتے ہیں، پھر اس کو چیف جسٹس. ہمارے خیبر پختونخوا مفتی محمود کے خیبر پختونخوا، ہزاروی کے خیبر پختونخوا، خوشحال خان خٹک کے